دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے، وقت پہ ملتی رہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فوراً معلومات مل جائے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائی۔ NLP کے حوالے سے آج ہمارا پارٹ 10 ہے، اور یہ پارٹ 10 پہ ایک ایسا مسئلہ ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں جو بڑے گھروں کے اندر ہے مگر لوگوں کو ریئلائز نہیں ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ ایک ہے بیڈ ہیبٹس اور دوسرا ہے ایڈکشن۔ بیڈ ہیبٹس بری عادتیں، فار ایگزامپل لیٹ رائٹ تک ٹی وی دیکھنا، موبائل فون بہت زیادہ استعمال کرنا، صبح آنکھیں بند ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہوئے سستی ہو رہی ہے، بزنس پہ جاتے ہوئے سستی ہو رہی ہے کیونکہ رات کو دیر تک فلمیں دیکھیں یا آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹائم دیا۔ اس میں کئی لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، خواتین خاص کر ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے نیل بائٹنگ کی، ناخن کترانا، ناخن چبانا، ایکسرسائز نہ کرنا۔ اس کے بعد ایموشنل ایٹنگ کی وجہ سے ویٹ گین ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ خواتین پریشان ہے، ویٹ گین کیا کرے؟ ایک تو ہارمونل پرابلم ہوتا ہے، ایک ایموشنل ایٹنگ۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایموشنلی اپسیٹ ہے، آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ سے کوئی پیار کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کا میں نے امریکہ میں علاج کیا، امریکن تھی، انگریز تھی۔ اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ پلیٹ میں ہم لوگ لنچ پہ تھے، ورک شاپ کے دوران لنچ ہو رہا، تو میں نے دیکھا کہ پلیٹ میں اس نے اتنا سا بھرا کھانا اور اس کے بعد سارا ختم کر دیا۔ تو میں نے کہا تم ایک طرف کہہ رہی ہو تمہیں ویٹ لاس کرنا ہے، تم اتنی کوانٹٹی میں کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پوری یعنی پلیٹ صاف نہیں کروں گی تو مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ پھر ہم نے اس پہ ہپنوسس کیا۔ ہپنوسس میں پتہ چلا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کی اماں کو، تو اماں سنگل پیرنٹ تھی، تو یہ اپنی بیٹی کو کھانا دیتی ہو، کہتی ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو پوری کل پلیٹ صاف کر دو گی۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، اماں یہ کہتی ہیں، پیار میں کہتی ہے، مگر بچہ یا بچی کے ذہن میں یہ بات ایسی بیٹھ جاتی ہے سب کانشیس لیول پہ کہ وہ اوور ایٹنگ کرتا ہے اور پھر اس کی ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا سستی کاہلی، یہ بھی ایک بیڈ ہیبٹ ہے۔ کئی لوگوں کو، بڑوں کو بھی عادت ہوتی ہے بیڈ ویٹنگ کی، یعنی رات کو نیند میں بستر گیلا کر دینا۔ ایڈکشن میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ ویسے تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو نارکوٹکس کی یعنی منشیات کی عادی ہو، سگریٹ تو منشیات میں نہیں آتا، میں منشیات کی بات کر رہا ہوں، ایکچوئل ایڈکشن ہو تو پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائے، وہاں وہ آپ کو کلین کریں گے آپ کے سسٹم کو۔ اس کے بعد آپ نے NLP کسی سے کروانا ہے تاکہ پھر آپ واپس اس ایڈکشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اکثر لوگ ریہیبلیٹیشن سے باہر آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ ایموشنل پرابلم آپ کا سالو نہیں ہوتا وہاں پر۔ جب انسان کو ایڈکشن ہوتا ہے نا، کسی چیز کا ایڈکشن ہو جائے تو وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، ہوپ لیس فیل کرتا ہے، اور یہ ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس اس سے مزید واپس ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ مہینوں رہ کے آتے ہیں، پاکستان سے باہر بہت سارے سینٹرز ہیں، پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے سینٹرز ہیں، مگر باہر آنے کے بعد پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ جو انڈر مائننگ پرابلم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک ڈائگنوسس ہوتی ہے، اسے ڈیول ڈائگنوسس کہتے ہیں، SUD۔ SUD ڈائگنوسس ہوتی ہے، ایڈکشن کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے، یعنی دو قسم کی ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ ہمارا برین اور ہمارا باڈی جو ہے بڑا ایک کمپلیکس سسٹم میں کنیکٹڈ ہے، تو یہ SUD جب ڈائگنوس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایڈکشن کی وجہ کچھ اور ہے۔ اچھا، ایڈکشن کی وجہ نارملی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری اینگزائٹی یا ڈپریشن یا انسومنیا، بے خوابی، نیند نہ آنا، ڈپریشن رہنا، اینگزائٹی رہنا۔ اس اینگزائٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ منشیات کی طرف جاتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانا ہے نا، یہ اینوریکسیا بالمونہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا یا بہت کم کھانا، یہ ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے انسان کو۔ پھر OCD، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، یہ آبسیسو کمپلسو تھنکنگ ڈس آرڈر، جس کی وجہ سے منشیات کے بائی پولر، دو قسم کے موڈز ہوتے ہیں، کچھ دن بہت اچھا، کچھ دن بہت برا، اس کو بائی پولر کہتے ہیں، دو پولز ہوتے ہیں۔ پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD کہتے ہیں۔ یہ PTSD کیا ہے؟ بچپن میں کوئی واقعہ ہوا، یا آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا کچھ پرابلم ہوا، وہ آپ کے اندر موجود رہتا ہے، اور پھر آپ کو جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو منشیات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ADHD، اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، اور سوشل فوبیا ہوتا ہے۔ یہ چند وجوہات جو SOD میں ڈائگنوس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی
آپ کو اگر ایڈکشن ہے تو اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں جو کہ ایموشنل ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ کے اندر کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے. NLP میں کیا ٹیکنیک, ایک تو چنکنگ کرتے ہیں. چنکنگ کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ عمارت بنی ہے, یہ عمارت دیواروں سے بنی ہے, دیواریں اینٹ سے بنی ہے, تو اینٹ جو ہے وہ ایک چنک ہے. تو جب NLP میں ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کن اینٹوں سے یہ دیوار بنی ہے, یعنی چنک کرتے ہیں اور ایونچولی اس لیول پہ آتے ہیں جہاں یہ پرابلم شروع کیسے ہوتی ہے. پھر میٹا ماڈل کویسچننگ کرتے ہیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں تاکہ اس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیوں کر رہا ہے. انیشلی اس کو نہیں پتا ہوتا, مگر جب آپ وہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ ڈیپر لیول پہ جہاں اس کا اسٹرکچر بنا ہوتا ہے ایڈکشن کا, جہاں سے ایڈکشن شروع ہوتی ہے, اسے احساس ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. پھر انسان کے اندر تضاد ہوتا ہے, انر کانفلکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ دنیا میں دیکھتا ہے لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں, بےایمانی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں. اس کو ماں باپ نے یہ عقیدہ دیا, ایمان دیا کہ نہیں میں نے بےایمانی نہیں کرنی, میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی تو مسلسل جد و جہد ہے, کشمکش ہے, اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. انر کانفلکٹ انسان کے اندر آتا ہے. تو اس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, پارٹس انٹیگریشن کرتے ہیں. یعنی آپ کا ایک پارٹ جو کچھ اور چاہتا ہے, دوسرا پارٹ کچھ اور چاہتا ہے, ان دونوں کو ملا کر ایک تھرڈ پوزیشن پہ لاتے ہیں تاکہ آپ کا یہ جو انر کانفلکٹ ہے یہ ریزالو ہو جائے. دوستو یہ چھوٹی سی ٹیکنیک سے NLP کی بڑی کمال کی ہے. یاد رہے NLP بڑا ریمارکیبل ہے, یہ ہپنوسس سے نکلا ہے, اور ہپنوسس میں چونکہ آنکھیں بند کرا کر ڈیپ لے جاتے ہیں تو کئی لوگ ڈرتے تھے. تو NLP جو ہے وہ اویئرنیس یا کانشیس لیول پہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو میں جو بھی آپ کو چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یا آپ کے پاس سوال ہو, پلیز ان سوالوں کے لیے ہماری ویڈیو کے کمنٹس میں اپنے سوال لکھیں. میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.